امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پوری کی پوری اعلیٰ ہے۔ میرے نبی کا ہر صحابی شان والا ہے، اس وجہ سے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان بیان کی ہے۔ اصحابی کا نجوم، میرے نبی ستاروں کی مانند ہے۔ جن کو میرے نبی نے ستارے کہا ہے وہ کتنے چمکدار ہوں گے۔ ستارہ ویسے ہی چمکدار ہوتا ہے، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ ستارہ ہے تو پھر کتنا چمکدار ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ بڑی شان والے لوگ ہیں یہ، کہ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ جل جلالہ نے وعدہ کیا ہر ایک کو جنت دینے کا، ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے چنا ہے، آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے بعض صحابہ کو بھی چنا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ جل جلالہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اٹھا کر سب سے اوپر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جس چیز کی جس جس انسان کی نسبت ہوتی چلی گئی ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کو بھی اٹھا کر شان دی ہے۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بکری کا دودھ پیا وہ بکری شان والی ہے، جس اونٹنی پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے وہ سواری شان والی ہے، جس گھوڑے پر سوار ہوئے وہ گھوڑا شان والا ہے، جس شہر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ شہر شان والا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے شان بیان کی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ میں حیران تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کتنی شان ملتی ہے، اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کی شان کو کتنا اونچا کیا ہے۔ میں تفاسیر کے اندر پڑھ رہا تھا لا اقسم بهذا البلد، سورۃ بلد کی ابتدائی آیات میں جو اللہ جل جلالہ نے قسم کھائی ہے لا اقسم بهذا البلد، اس میں ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر لا زائدہ ہے، اس کا معنی یہ ہے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس وجہ سے کہ آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں، آپ اس شہر کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس وجہ سے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لا زائدہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر لا نافیہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے میرے حبیب میں قسم نہیں کھاتا اس شہر کی، اس حال میں کہ آپ بھی اس شہر کے اندر مقیم ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اے میرے حبیب شہر بھی عظمت والا ہے، آپ بھی عظمت والے ہیں، لیکن جب شہر بھی عظمت والا ہو اور وہاں پر آپ بھی موجود ہو تو میں پھر شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا، خواہ اس کی جتنی بھی عظمت ہو، میں آپ کی قسم کھاؤں گا، میں شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ اور میں لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا اس حال میں کہ آپ اس شہر کے اندر موجود ہو۔ تیسری تفسیر علماء نے بیان کی ہے، فرمایا لا اقسم بهذا البلد، یہاں پر لا لما لا کے معنی میں ہے، فرمایا کہ اے میرے حبیب میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس شہر میں کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ ایک اور تفسیر علماء لکھتے ہیں کہ لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد، میں قسم نہیں کھاؤں گا اس شہر کی، اس کا مطلب ہے میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ کب؟ جو حاجی حضرات ہیں، جو علماء حضرات ہیں، جس بات کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ ایک حدود حرم ہے جس کو حرم کی جگہ کہا جاتا ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو حرم کی حدود میں رہنے والے ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو کہ میقات سے باہر رہنے والے ہیں جن کو آفاقی کہا جاتا ہے، بعض وہ لوگ ہیں جو میقات اور حرم کے درمیان کی جگہ پر رہتے ہیں، ان کو ہل کی جگہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہل کے مقام پر رہنے والے ہیں۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اے میرے حبیب میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا، وانت حل بهذا البلد، اس حال میں کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر ہل میں چلے جائیں گے۔ جب آپ اس شہر میں نہیں ہوں گے نا، آپ ہل میں چلے جائیں گے، یعنی اس شہر کو چھوڑ کر ہجرت کر کے دوسرے مقام پر چلے جائیں گے، اے میرے حبیب پھر میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں آپ کی وجہ سے اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہر کی نسبت ہوئی، اللہ جل جلالہ نے کتنی شان دی اس شہر کو۔ تو جس جس چیز کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہوتی چلی گئی، اللہ ان کو اٹھا کر شان دیتا چلا گیا۔ اللہ جل جلالہ نے چناؤ کیا ہے اپنے حبیب کے لیے چیزوں کا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا چناؤ کیا، آپ کے دمادوں کا چناؤ کیا، جن کے گھروں سے بیٹیاں حضور کے گھر میں آئیں ان کا چناؤ کیا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کے لیے بیویوں کا انتخاب کیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا ہے، واختار لی اصحابی و اصحاری، اللہ جل جلالہ نے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا ہے
اور جہاں میں نے رشتے کیے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو میرے لیے چنے۔ کیا مطلب؟ اللہ جل جلالہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لفظ اسحار ہے کہ میرے دمادوں کو چنا ہے، کیا مطلب کہ یعنی اللہ جل جلالہ، کیونکہ آپ علیہ السلام کی بیٹیاں 4 تھیں، اس وجہ سے دماد زیادہ تھے، اس وجہ سے اسحار جمع کا لفظ لائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک کا لفظ نہیں بیان کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، فرمایا اسحاری، میرے اس اسحار کو چنا ہے، یعنی میری بیٹی زینب کے لیے ابو العاص بن ربیع کو چنا ہے، میری بیٹی ام کلثوم اور رقیہ کے لیے عثمان ذو النورین کو چنا ہے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا، زہرا بطول کے لیے، سیدۃ النساء اہل الجنہ کے لیے علی المرتضیٰ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ابو بکر کو چنا ہے، عمر کو چنا ہے، عثمان کو چنا ہے، حیدر کرار کو چنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہے، لیکن ان میں سے بعض صحابہ کو ممتاز کیے، ابو بکر کو اوپر رکھا، عمر کو رکھا، عثمان کو رکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہر ایک کو ایک صفات دی۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، واشدہم فی امر اللہ عمر، واصدقہم حیاء عثمان، واقضاہم علی۔ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ جل جلالہ نے شان دی، ان کو بڑا فیصل بنایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس صحابی کے فیصلوں کو جاندار دیکھا اور شاندار دیکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاہم علی، علی بڑا فیصل ہے، بڑے شاندار فیصلے کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا شان بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا اترضی یا علی ان تکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اقضاہم علی، اللہ جل جلالہ فیصلے رکھنے کی طاقت دی، ایسا شاندار فیصلہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی، اتنی فراست اللہ جل جلالہ نے دی تھی۔ ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں۔ 2 شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے اے امیر المومنین، ہم 2 لوگ کھانا کھا رہے تھے، ہم نے دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، ہم نے کھانا کھولا، اتنی دیر میں ایک اور شخص وہاں سے گزرا، ہم نے اس کو بھی دعوت دے دی۔ ہماری طرح تو ان کا مزاج نہیں تھا نا کہ ہم خود ایسے مقام پر کوشش کرتے ہیں کھائیں، کہ کوئی دیکھے ہی نہ تھا، کہ کسی کو بلانے نہ پڑے۔ مہمان نواز لوگ تھے، سخی قسم کے لوگ تھے، صحابہ کے دور کے زمانے کے لوگ، آپ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ۔ تو ان دونوں حضرات نے بلا لیا، وہ بھی بیٹھ کے ان حضرات نے مل کر کھانا کھایا۔ اب وہ جو کھانا تھا نا جی، ایک شخص کی 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، دونوں نے نکالی، تینوں نے مل کر کھا لی۔ اب وہ جو کھانے والا تھا مہمان، اس نے کہا کہ یار انہوں نے میرا اکرام کیا، مجھے بھی ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ انہوں نے جاتے وقت ان حضرات کو 8 درہم دیے کہ یہ آپس میں آپ لوگ تقسیم کر لیجئے گا، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا۔ تو اب معاملہ یہ تھا کہ ایک کی 5 روٹیاں تھیں، ایک کی 3 روٹیاں تھیں۔ اب ان کا آپس میں معاملہ شروع ہو گیا۔ جو 5 والا تھا وہ کہا جی میری 5 روٹیاں تھیں، اس وجہ سے ہم ایسے کر لیتے ہیں، 8 درہم میں سے 5 میں لے لیتا ہوں، آپ کی 3 روٹیاں تھیں، اس وجہ سے 3 آپ لے لیں۔ وہ کہ نہیں جی میں تو ایسے نہیں کروں گا، ہم نے مل کر کھانا کھایا، ہمارا کھانا مشترکہ تھا، اس وجہ سے روٹیوں کی کیا بات ہے، آدھے آپ لیں گے آدھے میں لوں گا۔ بس اوقات بندہ جو ہوتا ہے نا جی، لالچ میں آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوشش کی جائے جتنا زیادہ آ سکتا ہے لے لیے جائے۔ باہر ان کا آپس میں مکالمہ چلتا رہا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس یہ حضرات آ گئے، آ کر کہنے لگے امیر المومنین ہمارا فیصلہ کر دی۔ حضرت علی نے واقعہ سنا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح معاملہ پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو سمجھایا جس کی 3 روٹیاں تھیں، اس کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے، بہتری اسی میں ہے کہ وہ 3 روٹیاں لے لو، بس معاملے کو ختم کرو۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہم نے فیصلہ کروانا ہے، جو میرا حق بنتا ہے اس کے حساب سے میں نے لینا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ ہم نے مل کر کھانا کھایا تو روٹیوں کی وجہ سے تو حصہ نہیں بنے گا، ظاہر ہے مجھے آدھا ملے گا، ان کو بھی آدھا مل جائے۔ وہ آدھے کے چکر میں جو ہے نا جی، یہاں تک دوسرے بندے کو کھینچ کر لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کافی سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھی بات یہ ہے،
اگر فیصلہ دیکھا جائے تو فیصلہ یہ ہوگا کہ آپ کی 3 روٹیاں تھیں، اس کی 5 روٹیاں تھیں، آپ 3 لوگوں نے مل کر کھایا، اس کا مطلب یہ کہ ہر روٹی کو 3 شخصوں نے کھایا، تو یعنی روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے، ایک ایک ٹکڑا ہر ایک نے کھایا۔ اب اس کے نتیجے میں ان روٹیوں کے 24 ٹکڑے بن گئے۔ 24 ٹکڑوں میں سے 8 آپ نے کھائے، 8 اس نے کھائے، 8 اس نے کھائے۔ اب مسئلہ یہ کہ آپ کے کتنے ٹکڑے کھائے، اس کے کتنے ٹکڑے کھائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کی 3 روٹیوں کے ٹکڑے بنے 9، ان کی 5 روٹیوں کے ٹکڑے بنے 15، تو اس وجہ سے آپ نے 8 کھائے، 9 میں سے آپ کا 1 بچ گیا۔ ان کے 15 تھے، انہوں نے 8 کھائے، باقی 7 بچ گئے، وہ 7 مہمان نے کھا لیے۔ اس وجہ سے آپ کا 1 ٹکڑا کھایا، اس کے 7 کھائے، اس وجہ سے آپ کو 1 درہم ملے گا، اس کو 7 درہم ملے گا۔ اب اس کا دماغ سیدھا ہو۔ بس اوقات بندہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ جیسے مشہور ہے نا جی، ہر ایک انسان کی کوشش، ہر ایک انسان کی ایسی نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے نا چنگی چوکھی ملنی چاہیے، اور اس کے چکر میں بیچارے نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ وہ جیسے ایک مشہور ہے نا جی، ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ شیر نے اور بھیڑیے نے اور لومڑی نے شکار کیا، اور شکار میں ان کے ہاتھ میں ایک گائے لگ گئی اور ایک ہرنی لگی اور ایک خرگوش لگا۔ تو اب وہ ظاہر ہے جس وقت وہ شکار کر کے لے آئے، اب انہوں نے اس کو تقسیم کرنا تھا، کھانا تھا۔ تو جنگل کا بادشاہ جو تھا شیر، اس نے کہا جی بتائیں کیسے کھایا جائے، کیا کیا جائے۔ تو بھیڑیا تھوڑا سا زیادہ سمجھدار بنا، اس نے کہا کہ جو اچھی چیز ہے نا کم از کم مجھے لینی چاہیے۔ اپنے دماغ میں سوچ رہا ہے، اس نے یہ سوچا کہ بادشاہ سلامت، کیونکہ آپ بڑے جسامت کے ہیں اور گائے آپ کے لیے بہت اچھی رہے گی، تو اس وجہ سے گائے آپ کھا لیں، اور جو ہرنی ہے کیونکہ وہ میرے جسم کے حساب سے، وہ ہرنی میں کھا لیتا ہوں، اور وہ جو ہرن کے بعد خرگوش ہے وہ لومڑی کے حساب سے وہ کھا لے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ، بادشاہ کو یعنی شیر کو بہت غصہ آیا کہ عجیب ہے کہ اس نے جو اچھی والی چیز تھی خود کھانے کا فیصلہ کر لیا۔ شیر نے زور سے اس کے منہ پر نہ پنجہ مارا، اس کا دماغ سیدھا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے یعنی شیر صاحب نے لومڑی سے پوچھا جی آپ بتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ اب لومڑی جو تھی وہ بھیڑیے کا حال دیکھ چکی تھی، وہ کہتی ہے بادشاہ سلامت، اس میں یہ ہے، یہ جو گائے ہے نا جی، یہ تو لنچ ہے، آپ اس کو دوپہر کو کھا لیں، اور یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کی ہائی ٹی ہے، آپ ہائی ٹی کے طور پر عصر کے قریب جو ہے نا جی اس کو تناول فرما لیں، اور وہ جو ہرنی ہے وہ آپ کا شام کا ڈنر ہے۔ تو شیر صاحب بڑے خوش ہوئے کہ واہ کمال ہے یار، اس سے تو اچھا فیصلہ سنا ہے، لیکن اس نے یہ پوچھا کہ جی بتاؤ اتنا اچھا فیصلہ آپ کو آیا کیسے۔ وہ کہنے کا بادشاہ سلامت، اصل میں یہ بھیڑیے کا حال میں نے دیکھا نا، اسی سے بات میں نے سمجھی ہے کہ بھیڑیے کی حالت کو دیکھ کر اس سے مجھے سمجھایا کہ ایسا ہی مشورہ دینا چاہیے، تو اس وجہ سے میں نے یہ مشورہ دیا۔ اس وجہ سے بس کہا چنگی چوکھی کے چکر میں انسان نقصان رہا بیٹھتا ہے، بڑوں کی ماننے میں خیر